اب آتے ہیں کہ آخر دعا کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہونی چاہیے، تب جا کر ہماری دعائیں قبول ہو پائیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، وہ ہے سنسیئرٹی، اخلاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلاص از اے کنڈیشن آف اٹ بینگ ایکسیپٹیڈ، اخلاص شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے۔ یعنی آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو۔ اخلاص کیا ہے؟ پچھلے کلاس میں بتایا، توحید۔ آپ کا توحید پختہ ہونا چاہیے، آپ ایک اللہ سے مانگنے والے ہوں، ہزاروں جگہ جا کر اپنے جھولیوں کو، اپنے دامن کو پھیلانے والے نہ ہوں۔ امید آپ اللہ سے رکھتے ہیں، خوف اللہ سے رکھتے ہیں، اور محبت بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں اخلاص کہتے ہیں۔ پتہ ہے آپ پوری دنیا میں جتنی بھی عالمیت کے کورسز ہیں، جتنے بھی لوگوں نے لانچ کیا ہے آن لائن، آپ سب کے عالمیت کے کورسز ایک بار آپ ٹرائی کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا کلاس اگر کسی چیز پر ہوتا ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ یار نیت تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ کورس کرے تو بھی نیت پڑھائی جا رہی ہے، یہ کورس کرے تو بھی نیت پڑھائی جا رہی ہے، یہ کورس کرے تو بھی نیت ہی پڑھائی جا رہی ہے۔ ہر کورس کا پہلا کلاس نیت ہوتی ہے۔ آخر وجہ یہ ہے کہ نیت کے ذریعے آپ کے اخلاص کو درست کیا جاتا ہے۔ ایک امام ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت سے زیادہ کسی چیز پر کام نہیں کیا۔ نیت فوراً بدل جاتی ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے عمل پہ نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اخلاص کا ہونا، سنسیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں اور اس کے بہترین ناموں کے ذریعے پکاریں، تب جا کر دعائیں آسانی سے قبول ہوتی ہے۔ اور بہت سارے اللہ کے نام ہیں، رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، جبار ہے نا، ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ ہے۔ یہ نام ہے اللہ کے، بہترین خوبصورت نام ہے۔ ان ناموں کے ذریعے جب کوئی پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب بھی ہم اللہ کو پکاریں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، یعنی جلد بازی نہ کریں کہ فوراً اٹھائے یا اللہ مجھے چاہیے، نہیں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کو پریز کریں۔ آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح، یا اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو دینے والا ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو ہر لوگوں کی پکار کو سننے والا، اللہ تو میری پکار بھی سن لے، مجھے بھی تو عطا کر دے۔ اس طرح اللہ کو پریز کرے۔ ایک حدیث ہے فضل ابن عیاض کی، روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور دعائیں کر رہا تھا اور کہتا او اللہ فورگیو می، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعاؤں میں بہت جلد بازی کر رہے ہو، یعنی بہت جلد بازی سے پکار رہے ہو، تم ایسے نہ پکارو۔ جب بھی تم دعاؤں میں بیٹھو، یعنی دعا مانگنے کے لیے بیٹھو، تو سب سے پہلے تم اللہ کی تعریف بیان کرو اور اس کے بعد مجھ پر تم درود بھیجو۔ یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا، یعنی دعا میں جب ہم بیٹھیں گے تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے اور پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دعا واپس کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ اس کو قبول نہیں کرتا جس دعا میں مجھ پر درود نہ بھیجا جائے۔ یعنی یہ کنڈیشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ دعا مانگنا، ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ کی تعریف کے بعد درود بھیجنا ہے۔ اگر نہیں بھیجیں گے تو وہ دعا ہمیں واپس کر دی جائے گی۔ پانچویں چیز یہ ہے ریزنگ دا ہینڈز، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، کوشش کرنا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دا palm of the hand should be raised heavenwards، آسمان کی طرح آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، in the manner، ایسا لگے جیسے ایک بھکاری ہو اور وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے تو نواز دے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، مالک ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نریٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کو پکارو تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر پکارو اور اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے سے نہ پکارو، یعنی ہاتھ کو ایسے نہیں باندھنا ہے، ایسے باندھنا ہے، یہ اللہ کا طریقہ بتا رہا ہے، ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چھٹا کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مکمل یقین ہو، ایمان ہو کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ میں اللہ سے مانگنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے دے گا، میرا ایمان ہے۔ اب مانگ لیا، بات ختم، مسئلہ ختم، یہ اللہ کے حوالے کر دیا میں نے، یہ ایمان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ مانگ لیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو کچھ دیکھتے ہیں، یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ ایک حالیہ ہمارے علاقے میں ایک ڈیتھ ہوئی، ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو بخش دے اور اسے جنت میں جگہ دے۔ اس کو کینسر ہوا تھا۔ ابو بتا رہے تھے کہ وہ لڑکی جو ہے، اس لڑکی کے اوپر اللہ، اس کے ابو نے بہت خرچ کیا، اینڈ ٹائم پہ اس کو کچوسا شریف لے گئے،
فلاں مزار پہ لے گئے، فلاں مزار پہ لے گئے، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ حالات ہے۔ شفا دینے والا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگ لیے تو اللہ پر ایمان رکھیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، یہ صبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کال اپن اللہ وین یو آر اے سرٹن آف اے رسپانس، اللہ کو پکارو اور امید کے ساتھ پکارو کہ اللہ تمہارے جواب، اللہ تمہیں رسپانس کرے گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اینڈ ریممبر، یاد رکھو دیٹ اللہ ول ناٹ آنسر اے دعا، اللہ اس دعا کا جواب نہیں دیتا، اس دعا کو نہیں سنتا دیٹ کمز فرام اے نیگلیجنٹ اینڈ ہیڈلیس ہارٹ، جو ایسے دل سے نکلا ہو جس کا دل سخت ہو، جس کے دل میں تنگی ہو یا جس کے دل میں شک ہو، اس طرح کی دعاؤں کو اللہ کبھی بھی رسپانس نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے ساتویں کنڈیشن یہ ہے کہ بیسیچنگ ہیومینٹی ہونی چاہیے آپ کی دعاؤں میں، اور آپ زور زور سے پکارے نہیں، زور زور سے چلا چلا کر نہ پکارے اللہ کو۔ آپ دیکھیں نا کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں، زکریا علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو مانگا، یحییٰ علیہ السلام کو، بیٹے کو مانگا، اس طریقے کو اللہ نے لکھا، نداءً خفیہ، بہت چپکے سے آواز لگائی، یعنی ان کی دعا کے طریقے کو آپ اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے قرآن میں، نداءً خفیہ، بہت چپکے سے، یعنی کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی انہوں نے آواز لگائی۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ زور زور سے پکار کر نہ مانگا جائے، بلکہ چپکے سے تنہائی میں بیٹھ کر، ہے نا، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، اس کا انٹرپریٹیشن ہے آیت کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ انووک یور لارڈ، اپنے رب کو پکارو وتھ ہیومینٹی ان سیکرٹ، چھپی ہوئی جگہ، خفیہ طور پہ، اور ہیومینٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ دعا جب آپ مانگیں، سینگ دعا 3 times، تو ہر دعا کو 3 بار دہرائیں، یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ when he made دعا، جب وہ دعا مانگا کرتے تھے یا asked of اللہ، یا اللہ سے پکارا کرتے تھے، he would repeat in 3 times، وہ 3 دفعہ ہر دعا کو ریپیٹ کرا کرتے تھے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، تو اس طریقے کو ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگلا کنڈیشن یہ ہے کہ ڈوئنگ گڈ ڈیڈس، جو آپ نیک عمل کر رہے ہیں اس نیک کام کے وسیلے سے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ یعنی آپ نے مان لیجیے کہ آپ نے تہجد گزاری کی، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی، اس نیک کام کے وسیلے سے دعا کریں، اور وسیلہ صرف نیک کام کا لینا جائز ہے، باقی کسی کے ذات کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں مفتی کے وسیلے سے، فلاں شیخ کے وسیلے سے، فلاں مولانا کے وسیلے سے، یہ دعا جائز نہیں ہے۔ وسیلہ صرف نیک کام کا ہوگا۔ غار والوں کا واقعہ ہے نا، کہ غار میں کچھ لوگ جاتے ہیں، 3 لوگ جاتے ہیں، اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیسے پکارتے ہیں؟ اپنے نیک کام کا وسیلہ دیتے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں دن فلاں کام کیا، اگر تو تیرے نظر میں یہ کام ایسا تھا کہ میں نے تیرے لیے کیا، تو اللہ اس غار کو اس غار کے سامنے جو پتھر، اس کو تو ہٹا دے، راستہ آسان کر دے۔ وہ پتھر آہستہ آہستہ ہٹتا ہے۔ تو نیک کام کے وسیلے سے دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، آخری چیز یہ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ کو پکاریں اپنی آسانی کے دنوں میں، اپنی خوشی والے دنوں میں۔ یعنی جب آپ اللہ کو اپنی خوشی والے دنوں میں پکاریں گے، اللہ آپ کو آپ کے تکلیف والے دنوں میں یاد رکھے گا۔ ہمارا معاملات بالکل الٹا ہے، جب تکلیف آتی ہے تب یا اللہ ایسا ہو گیا، یا اللہ بچا لیا۔ اور دیکھیں اللہ کا رحم، اللہ کتنا رحمان ہے، اس وقت بھی اللہ کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارے اوپر آسانی آتی ہے، ہمارے گھر میں شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اللہ نے اولاد دیا ہوتا ہے، ہم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نہ نماز میں یاد رکھتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات میں یاد رکھتے ہیں، کسی چیز میں یاد نہیں کرتے، بس بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کو جب آپ اپنے آسانی کے دنوں میں یاد رکھیں گے تو اللہ آپ کو مشکلات کے دنوں میں بھی آپ کو جواب دے گا، آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اس چیز کو یاد رکھیں۔ اس طریقے سے اور 1-2 چیزیں ہیں جس کو یاد رکھیں، کہ جب دعا مانگیں تو قبلہ کی طرف ہو کر بیٹھیں، یعنی قبلہ روح پچھم کی طرف بیٹھ کر دعا آپ کیسے بھی مانگ سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف بیٹھ کر سیکریٹ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اور وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے وہ دعائیں مانگے جائیں، اس میں بڑی برکت ہے، اس دعاؤں کو یاد کر کے مانگے جائیں۔